صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آج کا یہ خطاب ربانی ندائے رحمانی بعنوان یا ایھا الذین آمنوا بڑا ہی اہم خطاب ہے۔ ایسا اہم خطاب ہے کہ رب کریم نے اس اہم خطاب اور اہم ندا کے ذریعے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان میں سے خدا نخواستہ اگر کسی ایک چیز کا بھی انکار ہو جائے تو آدمی کافر ہو گیا۔ آخرت تباہ ہو گئی، دنیا میں بے سکون ہو گیا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے؟ وہ ہیں اصول ایمان، ایمان کی بنیادی چیزیں۔ ہر مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ ان پر ثابت قدم رہے، جمع رہے، استقامت اختیار کرے، ڈٹا رہے ان پر۔ اس ایمان کے بنیادی اصول، یہ بنیاد ہے، بنیاد۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر بنیاد ہی کمزور ہو، ایرا کمزور ہو تو ساری بلڈنگ ہی کمزور ہوتی۔ تو یہ ایمان کی بنیادیں ہیں جو یہاں ذکر کی جا رہی ہیں، اس لیے بہت اہم خطاب ہے۔ اور یہ اصول ایمان یا ایمان کی بنیادیں جو یہاں ذکر کی گئی ہیں کل 5 ہیں، 5۔ ان 5 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دو باتیں آج عرض کرنی ہیں بس، ایک یہ کہ اس آیت کی تفسیر
اور دوسری بات اس آیت کا مصداق کون لوگ ہیں؟ تفسیر کے حوالے سے رب کریم حکم دے رہے ہیں کہ ان 5 بنیادی اصولوں کو تم نے اختیار کیے رکھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ سب سے پہلے ہے ایمان باللہ، ایمان باللہ۔ ایمان باللہ سے پہلے ہمیں ایمان سمجھنا چاہیے کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے ایمان باللہ کیا ہے، ایمان بالرسل کیا ہے۔ تو ایمان کا معنی ہے اعتماد اور یقین، اعتماد و یقین، کہ جب کوئی روحانی ہستی ہمیں کسی ایسی چیز کے ماننے کا حکم دے جو چیز ہمارے عقل و ادراک سے ماورا ہے، ہماری عقل میں نہیں آ رہی، سمجھ سے باہر ہے، لیکن وہ ہستی کاری کیسے ہے، ہم جب آنکھیں بند کر کے اس ہستی کی بات پہ لبیک کہیں گے تو یہ ایمان ہو جائے گا، یہ ایمان ہے، چاہے وہ سمجھ آئے یا نظر آئے یا ایمان ہے۔ اس امت کا سب سے پہلا مومن کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب لوگ انکار کر رہے تھے تو اس نے سب سے پہلے مانا تھا، لوگوں نے انکار کیا، اس نے اقرار کیا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، اس نے کہا آمنت بک، میں تو یہ پہ ایمان لے آیا، اللہ ہے جی ٹھیک ہے مان لیا، اللہ کے نظر ہے، فرشتہ ہے میرے اوپر، فرشتہ ہے نظر نہیں آ رہا، مان لیا کہ فرشتہ ہے، جنت ہے، کسی نے جنت دیکھی ہے، مان لیا، یہ ایمان ہے، جہنم ہے، کسی نے جہنم دیکھی، مان لیا ہے، ٹھیک ہے، پل صراط ہے، دیکھی نہیں ہے، مان لیا، یہ ایمان ہے، حوض کوثر ہے، آنکھوں سے دیکھا، مان لیا، یہ ایمان ہوتا۔ ایسی چیزیں جو عقل میں نہ آ سکیں، اس روحانی ہستی کے کہنے پر ان کو مان لینا، اسے کہتے ہیں ایمان، یہ ایمان ہے، اور اس کو ایمان بالغیب بھی کہتے ہیں، بن دیکھ مان لے آنا۔ اور اس کی سب سے پہلی مصداق صحابہ کرام کی جماعت تھی، رسول اللہ کہتے گئے وہ مانتے چلے گئے، اس لیے امت کا سب سے افضل و اعلیٰ حصہ بن گیا۔ تو یہ ہے ایمان۔ اب ایمان کی بنیادیں سنیے۔ سب سے پہلی بنیاد ہے ایمان باللہ، کس پہ ایمان لانا؟ ایمان باللہ کیا ہے جی؟ ایمان باللہ یہ ہے کہ ہم دل و جان سے اس بات کا یقین رکھیں کہ ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات و صفات میں وہ اکیلا ہے، اس کا شریک ہے۔ آپ کے لیے تو بالکل آسان ہے، آپ سے کوئی پوچھے اپنے رب کا تعارف کراؤ، اسے کہہ دو میرا رب احد ہے، قل هو اللہ، وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، یہ میرے رب کا تعارف ہے۔ اس لیے سورت کا نام ہی سورہ توحید ہے، بڑی پیاری سورت ہے۔ وہ صحابی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھ دیتے تھے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے ان کو بھیجا ایک لشکر کا امیر بنا کر، یہ جب بھی نماز پڑھاتے
امیر لشکری نماز پڑھاتا تھا، کوئی بھی تلاوت کرتے قرات کرتے آخر میں کہتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہیں سے بھی قرآن پڑھتے آخر اسی پہ آتے اللہ اکبر. رکو واپسی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگزاری سنائی گئی تو کسی نے کہا جی حضرت ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے امیر صاحب ایک عجیب کام کرتے تھے. فرمایا کیا کرتے تھے تمہارے امیر؟ یہ ہمارے امیر صاحب یہ کرتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھاتے تو ان کی جو قرات ختم ہوتی تو وہ قل اللہ پہ ختم ہوتی تھی، سورہ اخلاص پہ. آپ نے کہا کہ سلو امیر صاحب سے پوچھو ایسا کیوں کرتے تھے؟ جب کسی نے جا کر امیر سے پوچھا کہ یا حضرت آپ ایسے کیوں کرتے تھے کہ نماز کی قرات کا اختتام سورہ اخلاص پر، امیر صاحب نے بڑا عجیب جواب دیا. کہنے لگے انی احبھا، مجھے یہ صورت بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے مجھے صورت. جیسے ہمارے بابا جی کہتے ہیں مجھے یہ آیت بڑی اچھی لگتی ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ سبحان اللہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. ہماری نماز، عبادتیں، قربانیاں، زندہ رہنا مرنا للہ، کس کے لیے؟ ایک ایک سانس اللہ کے لیے، لا شریک اللہ، اس کو کوئی شریک نہیں. خیر اس صحابی نے کہا کہ انی احبھا، مجھے یہ صورت اچھی لگتی، مجھے اس سے بڑا پیار ہے. کیوں بھائی کیوں اچھی لگتی ہے؟ اس نے وجہ بیان کی لأنہا صفت الرحمن، اس لیے کہ اس صورت میں میرے رب کا تعارف کرایا گیا، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد. اچھی لگتی مجھے. اچھا جی یا رسول اللہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی پسند ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، اس میں میرے رب کا تعارف ہے، میرے رب کی توحید کا بیان ہے، اس لیے اچھی لگتی ہے. فرمایا ٹھیک ہے، اسے جا کے کہو کہ ان حبک ایاہا یدخلک الجنہ، اس صورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی. اللہ کی توحید کی محبت یدخل جنتی ہے. ایمان باللہ میں ہمارا رب احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے. آپ کے لیے تو کوئی تعارف مشکل نہیں رب کا کرانا. وہ قادر مطلق ہے، وہ علم کامل اور علم محیط رکھتا ہے. اس کا علم ذاتی ہے، میرا اور آپ کا علم ذاتی. ہم پڑھے نہیں تو آتا نہیں، ہم علم حاصل کرنے میں استاد کے محتاج، کتابوں کے محتاج، قلم کے محتاج، وقت دینے کے محتاج، ذرائع اور اسباب اختیار کیے بغیر ہمیں الف بے بھی نہیں آتی. جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، وہ علم حاصل کرنے میں کسی کے محتاج ہے، اس کا علم ذاتی. پھر اس کا علم کامل، ہمارا علم ناقص ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، باہر کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ ہے؟ پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں. اور وہ ہے عالم الغیب والشہادہ، جو ہمیں نظر آتا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو ہم سے غائب ہے اللہ آسمانوں کے غیب بھی جانتا ہے، زمین کے غیب بھی جانتا ہے، تحت ثرا کے غیب بھی جانتا ہے، سمندروں کے غیب بھی جانتا ہے، پہاڑوں کے غیب بھی جانتا ہے. یہ ہمارا رب ہے، قادر مطلق ہے. اس کا علم کامل ہے، علم محیط ہے. وہ محیی ہے، ممیت ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارے گا. نافع ہے، ضار ہے، نفع نقصان بھی اسی کے قبضے میں. وہی صحت دیتا ہے، بیماری بھی اسی کی طرف سے. یہ ہے ایمان باللہ. ایمان باللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں. جو یہ عقیدہ لے کے دنیا سے چلا گیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں ضرور جا کر رہے گا، لازمی جائے گا. کوئی غلطی چھوٹی موٹی ہے تو اللہ معاف کریں گے، یہ صفائی ہوگی، جنت میں جا کر رہے گا، ضرور جائے گا.
اور بعض صحابی تو ایسے ہیں کہ کلمہ پڑھا، مواحد بن گئے، ایمان باللہ ہو گیا، عمل کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، جنتی ہو گئے۔ وہ جو یہودی بچہ مسلمان ہوا تھا، کلمہ ہی پڑھا تھا نا، فوت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، مسکرا رہے تھے، یا رسول اللہ بڑے خوش ہیں؟ کسی نے کہا اللہ کرے ہمیشہ ہنستے رہو یا رسول اللہ، بڑے خوش ہو؟ فرمایا کیوں نہ خوش ہوں، اللہ نے میری تھوڑی سی محنت کی وجہ سے ایک آدمی کو جہنم سے بچا لیا ہے، اس نے کلمہ پڑھا، رب کے پاس پہنچ گیا، توحید ہی اختیار کی تھی نا۔ تو یہ توحید آدمی کو جنت میں، یہ ہے ایمان باللہ، اللہ اس پہ استقامت عطا فرما دے۔ یہ بنیاد ہے، بنیاد، اس کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، کوئی بھی عمل عقیدہ توحید کے بغیر۔ تو صرف ایمان باللہ نہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، بلکہ وحدہ لا شریک مانتے ہیں، یہ ہے اصل ایمان باللہ۔ ورنہ تو ابو جہل بھی اللہ کو مانتا تھا۔ مکہ کے لوگ اللہ کے منکر نہیں تھے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ مکہ والوں کو کہا رسول اللہ سے کیا اختلاف تھا، تو کیا کہو گے؟ خدا کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ مکہ کے لوگ اللہ کو، تبھی تو اللہ کے گھر کا نام کیا رکھتے تھے؟ بیت اللہ۔ حضور کے والد کا نام کیا رکھا تھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ کہنا کہ اللہ کو نہیں، بھائی جھوٹ ہے، اللہ کو مانتے تھے لیکن وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، اللہ کے شریک بنائے ہوئے تھے۔ ابراہیم بھی اللہ کے شریک ہیں، اسماعیل بھی شریک ہیں، فلاں بھی شریک ہے، فلاں بھی شریک ہے، فلاں بھی شریک ہے۔ اس عقیدہ شرک نے ان کو جہنمی بنا کے رکھ دیا تھا۔ ان کی باتیں گئی، حج گئے، روزے گئے، سب کچھ کیا۔ آج بھی اگر کوئی آدمی اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن وحدہ لا شریک نہیں مانتا کہ یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے شریک ہیں، یہ بھی کچھ دیتے ہیں، یہ بھی کرنی برنیاں والے ہیں، اس میں ابو جہل میں کیا فرق ہو؟ کوئی فرق نہیں۔ تو ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، وحدہ اس کا کوئی شریک نہیں، یہ ہے ایمان باللہ، پہلی بنیاد۔ نمبر 2، ایمان بالرسول، رسول پہ ایمان۔ رسول کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ بھی سمجھو۔ ہوا انسان، تمام عقائد کی کتابوں میں رسول کا تعارف ان الفاظ سے کرایا گیا ہے، ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان ہے، انسان کا فخر، انسانیت کا فخر ہے کہ اللہ نے رسول ان میں بھیجے ہیں۔ یہ انسانیت کا اعزاز ہے کہ سارے رسول انسانوں میں سے تھے، انسانیت کا اعزاز ہے، معراج ہے۔ ہوا انسان بعث اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ رسول انسان ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے بندوں کی طرف بھیجتے ہیں، لتبلیغ الاحکام، تاکہ ان بندوں تک میرے احکام پہنچا دے۔ تو رسول انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، سارے بشری تقاضے ان کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ ہے ایمان بالرسول۔ رسولوں کی ابتدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، اس سلسلے کا اختتام ہو گیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر۔ اور آپ نے فرمایا میرے نام بہت سے ہیں، وَأَنَا الْعَاقِبُ، ایک میرا نام عاقب بھی ہے۔ عاقب کا مطلب یہ ہے کہ الذی ختم بی النبیون، اللہ نے نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہاں، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے آئیں گے، نبوت کے دعوے کریں گے، الا فلا تصدقوہم، الا خبردار ان کی تصدیق نہ کریں۔ یہ ہے ایمان بالرسول۔ کسی ایک رسول کا بھی انکار کرنا،
کفر ہے۔ کوئی کہے کہ میں حضرت ابراہیم کو نہیں مانتا تو کیا ہوگا؟ کافر۔ حضرت نوح کو نہیں مانتا، قرآن کا منکر ہو گیا۔ حضور کو مانتا ہوں، عیسیٰ کو نہیں مانتا، کافر ہے۔ تمام رسولوں کو ماننا ہے، ہاں عمل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بس۔ پہلی شریعتیں سب منسوخ ہو گئیں حضور کے آنے سے پہلے۔ حضور کی شریعت ناسخ، وہ منسوخ ہیں سب رسول سچے، لیکن عمل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، آپ کی شریعت پر۔ یہ دوسرا اصول ہو گیا۔ پہلا ایمان باللہ، دوسرا ایمان بالرسل، تیسرا ایمان بالکتب۔ کتابوں پہ ایمان، بہت سی کتابیں آئیں، 104 کتابیں لکھی علماء نے، جو اللہ نے آسمانوں سے کتابیں بھیجیں 100 مشہور 4 تھیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم، آخر میں قرآن کریم آیا جو ہمارے پاس موجود ہے۔ پہلی جتنی کتابیں آئیں ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی، اپنی اصلی حالت میں کوئی کتاب نہیں ملتی، تورات بھی نہیں، نام ہے بس، اصلی حالت میں نہیں۔ آج آپ دنیا کے کسی مذہب کو بھی چیلنج کر کے کہہ سکتے ہیں، یہودیوں کو چیلنج کریں، عیسائیوں کو چیلنج کریں، اگر سچے ہو تو اپنی کتاب لے آؤ، اصلی کتاب لے آؤ۔ کوئی یہودی، کوئی عیسائی آپ کو اپنی کتاب اصلی حالت میں دکھا، لیکن بحمدللہ یہ مسلمانوں کو اعزاز حاصل ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی قرآن کریم ایسے موجود ہے جیسے پہلے دن اترا تھا، قیامت تک ایسے رہے گا انشاءاللہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جس کی حفاظت اللہ کرے اس میں کون تبدیلی کر سکتا ہے؟ کتنی باتیں ہو گئیں؟ ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب۔ پھر اس کے بعد کا ایمان بالملائک، فرشتوں پہ ایمان۔ ملائک فرشتے، ملک کی جمع ہے۔ فرشتے کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ لا یذکر ولا یؤنس۔ ایک نوری جسم ہوتا ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی میں فرشتوں کو اصلی شکل میں دیکھتا ہوں، جبرائیل کو میں نے 600 پروں میں دیکھا، اور کبھی انسانی شکل میں بھی آتے۔ حضرت دہیہ کلبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، بڑے خوبصورت آدمی تھے، ان کی شکل میں آتے، جبرائیل امین حضور کے پاس آتے۔ یتشکل باشکال مختلفہ، حضرت مریم کے پاس آئے، انسانی شکل میں آئے، حضرت ابراہیم کے پاس آئے، انسانی شکل۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس وہ قصہ نہیں آیا؟ ابراہیم کے بڑے معزز مکرم مہمان آئے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، مہمان آئے، ان کا جی السلام علیکم حضرت جی۔ حضرت نے کہا وعلیکم السلام، قوم منکرون، پتہ نہیں کون آ گئے بھائی، پہچانا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان کو آنے والوں کو پہچانا، حالانکہ فرشتے آتے جاتے تھے، نبی ہیں، پہچانا ہی نہیں، انسانی شکل میں آئے۔ عجیب، اوپرے لوگ آ گئے۔ فراغ الی آلہ، اندر گئے، گھر والی سے کہا مہمان آ گئے، بڑے معزز مہمان لگتے ہیں بھائی، کھانے کا انتظام کرو۔ پورا بچہ ذبح کر دیا، ککڑی ذبح نہیں کی تھی، پادی ککڑی ذبح کرو نا، بچڑا ذبح کیا، بچہ ذبح کیا ہوگا، چمڑا اتارا ہوگا، گوشت بنا ہوگا، کم از کم گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے، پھر فرائی کیا ہوگا، کوئی پتہ نہیں یہ آنے والے کون ہیں، آنے والے کون ہیں، اللہ کے نبی کو پتہ، کوئی پتہ نہیں چلا، لگے ہوئے ہیں۔ مہمان آئے، بڑے مہمان نواز تھے، مہمان نہیں کرنی ان کی۔ دنیا کہتی نبیوں کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے، حاضر ناظر ہوتے ہیں،
سب کچھ پتہ ہوتا ہے. تو کیا یہ ڈرامہ تھا پھر؟ الیاذ باللہ. نبی کو سب کچھ پتہ ہے، فرشتے ہیں پھر بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں. معلوم ہوا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. اللہ اکبر. پیش کیا، وہ کھاتے نہیں ہیں. فقربوا الیہم، یہ نزدیک کرتے ہیں، وہ پیچھے ہوتے ہیں. الا تاکلوا، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فوجس منہم خیفہ، ڈر گئے کہ ڈاکو ہی نہ ہو بھائی، لٹیرے نہ آ گئے ہوں. اس وقت لٹیرے اچھے لٹیرے تھے. جس گھر کا نمک کھاتے تھے اس گھر کو لوٹتے نہیں تھے. بھائی اس گھر کا نمک کھا لیا، نمک حرام نہیں ہوتے. آج کل پہلے کڈو بجو فریج رکھے کھاؤ، کھا پی کہاں جو ہے باہر کڈو. ایسے بے غیرت ہو گئے لوگ، نمک حرام ہو گئے. فوجس منہم خیفہ، ڈر گئے، ڈاکو ہیں. عالم الغیب ڈرتا نہیں ہے، مشکل کشا بھی ڈرتا نہیں ہے. تب انہوں نے کہا لا تخف، حضرت آپ ڈر گئے، ہم آپ کو ڈرانے نہیں آئے، ہم تو آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. ہم وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہم روٹیاں کھانے والے، گوشت اڑانے والے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں. تو فرشتہ چاہے انسانی شکل میں آ جائے وہ کھاتا تو مسئلہ حل ہو گیا. کہتے پیغمبر نور ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، نور ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول کھاتے تھے کہ نہیں؟ آپ کو گوشت بڑا پسند تھا، ان فرشتوں نے گوشت نہیں کھایا تو مسئلہ حل ہو گیا. پیغمبر کی ذات نور ہے، جس کی ذات نور ہو وہ کھاتا نہیں. جیسے جبرائیل ہے، میکائیل ہے. آپ کی ذات بشر ہے اور صفت نور ہے، ایسے ہو سکتا ہے. خیر، تو یہ فرشتے کی تعریف ہے. جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ لا یذکر ولا یؤنث، ان میں مرد عورت کوئی نہیں ہوتا، نر مادہ ان کے بچے پیدا کچھ بھی نہیں ہوتا. نبیوں کی تو اولاد بھی ہے، بیویاں تھیں، بچے تھے، سب کچھ تھا. یہ بشر ہے. یہ ایمان بالملائکہ ہو گیا. آخر میں کہا ایمان بالآخرہ، آخرت پہ ایمان. یہ 5واں اصول ہے کہ ایسے دن پہ ایمان رکھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے جو مومن ہے، کہ ایک دن آنے والا ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے حاضر، رب کی ملاقات ہونی ہے، حساب و کتاب. اور یہ ہے یوم الآخرہ، سب سے آخر میں آئے گا اور اس کی تیاری کرنی. ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار آدمی کو ایمان سے آدمی مومن نہیں رہتا، کسی بھی انکار. تو یہ ہیں 5 اصول، ان پر استقامت کی دعوت دی گئی. اس آیت میں ترجمہ دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، ایمان لے آؤ اللہ پر. مصداق بعد میں بتاتا ہوں میں اس کا. ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ، اور ایمان لے آؤ اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ، جو کتاب اللہ نے تھوڑی تھوڑی اتاری ہے اپنے رسول پر. نزلہ، ینزل، تنزیل کا معنی تھوڑی تھوڑی، جیسے ضرورت پڑتی رہی قرآن آتا رہا، اس پہ بھی ایمان لے آؤ. نزلہ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پہ بھی ایمان لے آؤ جو اللہ نے پوری کی پوری اتار دی، من قبل، اس سے پہلے. دیکھو 2 لفظ ہیں. قرآن کے بارے میں کہا نزلہ، پہلی کتابوں کے بارے میں کہا انزلہ. نزلہ اور لفظوں میں فرق ہے نا، معنی میں بھی فرق ہے. نزلہ تھوڑی تھوڑی، قرآن اترا ہے تھوڑا تھوڑا، 1 آیت 2 آیت، 1 سورت 2 سورت، جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی قرآن آتا گیا. انزلہ، پوری کی پوری کتاب اکٹھی نازل کر دی. تورات بھی پوری کی پوری آئی، انجیل بھی پوری کی
زبور بھی پوری کی، تھوڑی تھوڑی کتاب آنا اس کو کہتے ہیں تنزیل، اکٹھی آنا اس کو کہتے ہیں انزال، اس لیے لفظ تبدیل ہو گئے کیونکہ معنی بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، پہلے سے میں کہا ایمان لے، ان چیزوں کو مانو۔ آپ فرمایا منفی پہلو وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جس نے انکار کر دیا اللہ کا، کفر مانا انکار کرنا، کفر کیا اللہ کا، انکار کیا اللہ کا، میں اللہ کو نہیں مانتا، یا مانتا تو ہوں لیکن وحدہ لا شریک، یہ بھی کافر ہے۔ جس نے انکار کیا اللہ کا وملائکتہ، یہ انکار کر دیا اس کے فرشتوں کا، پہلے بھی لوگ منکر تھے اب بھی ہیں، پرویزی منکر ہے فرشت، ایک علامہ مشرقی تھا فرشتوں کا منکر ہے، بس جی فرشتے کوئی نہیں ہے، ہر آدمی کے اندر جو خیر کی قوت ہے یہی فرشتہ ہے، بس شیطان بھی کوئی نہیں، ہر انسان میں جو گناہ کی صلاحیت ہے یہی شیطان ہے، بس شیطان کے بھی منکر، فرشتوں کے بھی منکر۔ جو انکار کر دے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، یا انکار کر دے اللہ کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، یا انکار کر دے اللہ کے رسولوں کا، کسی بھی رسول کا انکار کرے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یا انکار کر دے قیامت کے دن کا، تو فتویٰ سن لو، فقط ضل، بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا، دور کا گمراہ ہونا، اتنا دور نکل گیا، اور واپسی والی گال ہے، تجدید ایمان ہی کرنا پڑے گا، کہتے ہیں تجدید ایمان بھی کرو، تجدید نکاح بھی کرو۔ ساڑھے بندہ بتو نکاح دوبارہ پڑھا بھائی، نکاح کیوں ٹوٹ گیا؟ ایمان ختم ہو گیا، جب ایمان ختم ہوتا ہے تو نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو آدمی بھی کلمہ پڑھتا ہو، ان چیزوں پہ ایمان رکھتا ہو، ان میں سے کسی ایک چیز کے بھی ایمان میں گڑبڑ کرے گا، ایمان بھی ختم اور نکاح بھی سارا مرتدن، کیا ہو جائے گا؟ مرتد، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اصول ایمان ہے، ان پہ استقامت کی دعوت دی گئی، اللہ استقامت عطا فرمائے۔ اب مصداق دیکھیے، ترجمہ تو آپ نے سن لیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی آدمی یہ آیت شروع کرتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، آمینو، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، آمینو، لفظوں پہ غور کرے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، گل سمجھ آ رہی؟ ایمان والو، ایمان تو پہلے ہے، پھر کیا ایمان لے آئے بھائی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سوال ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں آ جاؤ، کیا مطلب؟ ہم تو مسجد میں ہی ہیں، ہمیں کوئی کہ مسجد میں آ جاؤ تو کیا کہیں گے یار؟ اے ایمان والو، ایمان کیا مطلب؟ اینو بند کرتا ہے رہا، ایمان لے آؤ، اس کا مصداق کیا، مطلب کیا ہے؟ تو مطلب اس کا یہ ہے، پہلا مطلب یا ایھا الذین آمنو، آمنو، ایک آدمی مسجد میں بیٹھو لیکن حرکتیں ایسی کر رہا ہو کہ جیسے یہ بازار میں بیٹھے، اس کہتے ہیں مسجد بیٹھا، خیال کر بھائی، مسجد میں ہو، خیال کرو کیا کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، ادھر توجہ کرو بھائی، مطلب یہ ہے کہ ایمان پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ روزانہ پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، اے اللہ صراط مستقیم دکھا۔ عمر 20 سال ہو گئی، 30 سال، 40 سال، روزانہ اہدنا الصراط المستقیم،
اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جو صراط مستقیم دکھا دیا اس پر استقامت عطا فرما، کہ ہم اس پہ ڈٹ جائیں، آخر دم تک اسی رستے پہ چلتے رہیں، اس پہ استقامت دے، یہ مطلب اب اس کا۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا وہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا یہ ہوگا یا اللہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھا دے۔ جو چل پڑے پھر کہ اہدنا، تو مطلب یہ ہے کہ مجھے اس رستے پر جما دے، استقامت عطا کر دے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم، ایمان لاؤ اور ایمان پر ڈٹ جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اسلام کی تفصیلات تو بڑی ہو گئی ہیں، مجھے کوئی مختصر بات بتا دیں، میں لمبی چوڑی بات یاد نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ میں اللہ پہ ایمان لے آیا پھر اس پہ ڈٹ جا، تو جنتی ہے بس۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان پر ڈٹ جاؤ۔ گل بن گئی ایک مطلب۔ دوسرا مطلب اس کا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ خطاب ہے ان لوگوں کو جو اوپر سے ایمان لائے تھے اندر سے کافر تھے، اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، آپ کے سامنے آتے یہ ہم مسلمان ہیں، ابو بکر سے ملتے ہم تمہارے ساتھی ہیں، جب اپنوں کے پاس جاتے کہتے ہیں سے دال آئے وہ ہم اندر سے مسلمان ہیں۔ ان منافقوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے اوپر سے کلمہ پڑھنے والو، آمنو دل سے کلمہ پڑھ لو، دل سے کلمہ پڑھو، زبانی کلمے پڑھنے کا کوئی فائدہ، آمنو دل سے ایمان لے آؤ۔ سمجھا گئی یہ بات بھی؟ تیسرا مطلب اور آخری مطلب، کچھ نو مسلم تھے، اللہ اکبر، اسلام لے آئے، یہودی تھے پہلے، مسلمان ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے پتہ کیا کہا، اسلام بھی بہت اچھا مذہب ہے، اس پہ بھی چلیں گے، لیکن جو ہمارا پہلا مذہب ہے نا یہودی مذہب، اس کی بھی کچھ باتیں ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہیں گے۔ جمعے کا دن بھی قابل تعظیم ہے، اس کی تعظیم بھی کریں گے، لیکن ہفتے کی بھی تعظیم نہیں چھوڑیں گے۔ اسلام نے تھوڑا منع کہ ہفتے کی تعظیم نہ کرو۔ اونٹ کے گوشت سے بھی بچتے رہیں گے، کیونکہ یہودیوں میں منع ہے، اور اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض ہے؟ فرض ہے نہیں نا، اگر فرض ہوتا تو آپ سب کھاتے، ہم میں سے کتنے ہیں پوری زندگی ایک دفعہ بھی نہیں کھایا؟ تو انہوں نے کہا اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں اور یہودی مذہب میں جائز نہیں، لہذا آپ بھی بچتے رہیں گے۔ جب آپ کو یہ باتیں پتہ چلی نا کہ یہ کیا ہوا، کلمہ بھی پڑھ گئے اور یہودیوں کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان قبول کرنے والو پورے کے پورے ایمان میں آ جاؤ، پہلی گلاں بھول جاؤ۔ یہ نہیں ہوگا کہ اسلام بھی چلے اور یہودیت بھی ساتھ چلے، یہ کام نہیں ہونا۔ صرف اس ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پہ کہاں داخل ہو جاؤ؟ آج بھی یہی قرآن کی ندا، یہ خطاب اور یہ ندا آج بھی قرآن کی آیت پکار کے کہہ رہی ہے۔ کلمہ گو لوگوں کو جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن منمانی کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں مرضیاں چلاتے ہیں۔ کتنے فرقے ہیں اس وقت مسلمانوں میں، کہتے ہیں ہم کلمہ گو ہیں لیکن قرآن حدیث والے عقیدے اختیار مرضی کر رہے ہیں۔ جو یہ آپ درس میں سنی باتیں، اللہ کی صفات میں اللہ کے بندوں کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ غیب کا علم رکھتے ہیں تو بزرگ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو بزرگ بھی ہر جگہ پہ حاضر ہے ناظر ہیں۔ اللہ بھی دور نزدیک سے سنتے ہیں، قبر والا بھی دور نزدیک سے سنتا ہے۔ ایسے فرقے سے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، وہ ایمان کا اعلان کرنے والے دل سے ایمان قبول کر، پورا قرآن مان، مرضی کی بات نہیں چلے گی۔ جو کہتا ہے میں مومن ہوں، بلکہ اپنا نام ہی مومن رکھ لیا،
اسی مومن برا ہیں، لیکن میں ابو بکر کو نہیں مانتا، لیاذ باللہ عمر کو نہیں مانتا، عثمان کو نہیں مانتا، میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والی آیت کو نہیں مانتا۔ قرآن سے کہتا ہے آمنو آمنو، اگر تو ایمان زبان سے ایمان لائے، دل سے ایمان لائے، پورے قرآن کو مان۔ ابو بکر کو مومن مانے گا تو مومن تجھے سمجھا جائے گا، ورنہ تو کوئی مومن نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مومن ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں اور آل قبلہ ہوں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، اسے کہیں گے آمنو آمنو، تو کافر ہے۔ اگر رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتے ہو، تمہارا اسلام و ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو آمنو او زبانی دعوے کرنے والو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو دل سے ایمان لے آؤ، پورے قرآن پہ ایمان لے آؤ، ورنہ تمہارے لیے فتویٰ وہی ہے جو سب کے لیے، فقط ضل ضلالم، جو بھی قرآن کا منکر ہے، جو بھی کافر ہے قرآن، فقط ضل ضلالم بعیدا، وہ گمراہی میں اتنا دور نکل گیا ہے کہ واپسی والی بات مشکل ہے۔ تو یہ پہلے کافروں کے لیے بھی خطاب تھا، آج کے لیے بھی، اس وقت کے منافقوں کے لیے خطاب تھا، آج کے منافقوں کے لیے بھی خطاب ہے کہ بھائی دل سے ایمان لے آؤ۔ اگر مومن ہونے کا دعویٰ کرنا ہے تو پھر پورے قرآن کو ماننا پڑے گا، تمام صحیح حدیث کو ماننا پڑے گا، ورنہ اس کے بغیر تمہارا دعوی ایمان درست ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔